اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔ یقیناً جیسے اس کی ذات عقلوں سے ورا ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی بڑی بلند و بالا ہیں، ہماری عقول ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یقیناً یہ فرمایا گیا کہ قرآن پاک آسان ہے۔ یقیناً قرآن آسان ہے، قرآن کا سمجھنا، قرآن کا سیکھنا آسان ہے، لیکن بنا سیکھے اس کے علوم کا آ جانا یہ قطعاً ناممکن سی بات ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ سیکھے بھی نہ، کسی استاد کے پاس بھی نہ بیٹھے، کسی امام کی پیروی بھی نہ کرے، کوئی اصول بھی نہ بنائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن سے مسائل کا استنباط و استخراج کر سکتا ہوں۔ پرفتن دور ہے، بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں اور یقیناً قرآن کے الفاظ سنا کر وہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو آسان فرمایا ہے تو جو بندہ مرضی اس سے استنباط و استخراج کریں، مطالعہ کریں، قرآن پڑھیں، تفسیریں پڑھیں اور اپنے اخلاقیات ضرور درست کریں، لیکن مسائل کا استنباط و استخراج یقیناً یہ علماء کا خاصہ ہے، مجتہدین کی ذمہ داری ہے اور انہی کا کام ہے، ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اوقات اتنی بھی نہ ہو کہ قرآن کی عربی سمجھ سکیں اور مسائل، نظریات، عقیدوں کا استنباط و استخراج کرنے چل پڑے۔ ایک لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں استعمال ہوا، وراء۔ یہ لفظ ایک ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، 4 جگہوں پر 4 مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، جب تک کوئی اصول نہیں ہوگا تو کون اس کا تعین کرے گا کہ کون سا معنی درست ہے اور کون سا معنی قرآن پاک کا معنی بگاڑ دے گا؟ اس کا ایک معنی ہے خلف، پیچھے ہونا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ۔ ہم نے ان کو کتاب دی تو انہوں نے اس کتاب کو اپنا پسے پشت ڈال دیا، پیچھے ڈال دیا، اس پہ توجہ نہیں دی، تو پسے پشت ڈال دیا، پیٹھوں کے پیچھے، خلف۔ یہ اس کا معنی ہے، وراء کا ایک معنی۔ دوسرا معنی اس کا بالکل اپوزٹ، امام، سامنے۔ خلف کا معنی تھا پیچھے، امام کا معنی ہے آگے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جناب خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور آپ نے کشتی کے پھٹے اکھاڑ دیے، وہاں اللہ نے فرمایا کَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَبًا۔ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصباً چھین رہا تھا۔ جناب خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ کو خضر علیہ السلام نے تختہ اکھاڑا تھا اور جناب خضر نے جناب موسیٰ کو اس کی وضاحت دی تو یہ فرمایا۔ تو یہ جو وراء ہے اس کا معنی ہے آگے، سامنے، سامنے کی طرف، پیچھے نہیں۔ تیسرا اس کا معنی آتا ہے غیرہ۔ ارشاد فرمایا جہاں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے مومنین کی صفات بیان فرمائیں اور وہاں شرمگاہ کی حفاظت کرنے والوں کا ذکر فرمایا تو 2 باتیں کی انہیں اجازت دی، بیوی اور باندی۔ بیوی اور باندی سے صحبت کرنے کی اجازت دی تو ساتھ ہی فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، بیوی اور باندی کے علاوہ، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ۔ جو اس کے علاوہ کا طلبگار ہوگا، جو اس کے علاوہ کی جستجو رکھے گا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ حد سے بڑھنے والا ہوگا۔ یہ جو لفظ وراء آیا ہے، اس وراء کا معنی ہے غیرہ، اس کے علاوہ۔ چوتھے نمبر پر لفظ وراء کا معنی ہے بعد، بعد میں آنا، قبل اور بعد۔ ارشاد فرمایا وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، جناب یعقوب علیہ السلام کے جناب اسحاق علیہ السلام کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام آئے۔ بڑی توجہ والی بات ہے، ایک لفظ قرآن مجید فرقان حمید کا جس کے 4 معنی ہیں، اس کا تعین کون کرے گا؟ آپ کہیں گے اردو والوں نے کر دیا ہوگا، تو اس کا مطلب سادی سی بات ہے کہ آپ کسی کو فالو کریں گے، اگر آپ فالو نہیں کرتے تو پھر آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم قرآن خود سمجھ سکتے ہیں۔ دیٹس رانگ۔ قرآن خود نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سیکھنی پڑتی ہیں، اس کے اصول ہیں، اس کے قوانین ہیں، اس کے ضوابط ہیں،
اس کے لیے اصول تفسیر آنے چاہیے، اس کے لیے گرامر آنی چاہیے، اس کی لیے فصاحت و بلاغت کے علوم کا ماہر ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر یہ میں نے چند علوم وہ بنیادی ذکر کیے جو عربی کے لیے ضروری ہیں۔ ابھی استخراج اور استنباط کا مسئلہ بہت بعید ہے، وہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ اس لیے آسان پیرائے میں، سادی گفتگو میں ہم اپنی عوام سے یہ گزارش کیا کرتے ہیں کہ خود سے مسئلے نکالنے کے دعوے نہ کیا کریں، عقیدہ قرآن سے نہ نکالنے کے دعوے کیا کریں، آپ کسی مستند عالم دین کی اقتداء کریں اور کسی امام کے پیچھے چل کر قرآن سمجھیں۔ اللہ نے چاہا تو اللہ قرآن کے صدقے شرح صدر عطا فرمائے گا۔